بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالوں میں دودھ لگا دینے سے بالوں کی جلد کو اور جڑوں کو قوت ملتی ہے۔ اگر ویم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ جن پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دال چینی ملا کر کھا لے، وزن کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بال کی افزائش کم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دماغی مشقت کرنے والے لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے، منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اجوا کھجوریں روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض الموت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں بھی دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز پر ڈرتا ہے اسے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین محترم، فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کر۔ ناظرین محترم، روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پاؤں کے ناخن کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ بارش کے موسم میں کچا پیاز کے استعمال کرنے سے وبائی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سونے سے پہلے بستر اور اپنے کپڑے جھاڑ لینے سے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ بارش کے موسم میں اگربتی جلانے سے حشرات نہیں آتی۔ جو خواتین دوپہر سے شام تک سوتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہے، اس لیے وہ دوپہر میں بس تھوڑی دیر میں سونا چاہیے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتی ہے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتی ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کو پھٹکری کا ٹکڑا سر کے پاس رکھ کر سونے سے پورا دن آپ کے پسینے کی بدبو سے آزاد رہے گی۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلد دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھا لیں۔ جو رات کے وقت الائچی والے دودھ پی کر سو جائے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ جو لوگ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ چکھ لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کی پٹھوں اور رگوں کے مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ چیزیں زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنا لیں، کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر جھریاں آتی ہے۔ تیز تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ جب بڑے میں درد ہو تو ملٹی کا لیا کرو، درد دور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا کہ ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد زندگی کی سب سے اچھی تیاری کرے وہ عقل مند ہے۔ ناظرین محترم، عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، ان کو بانجھا پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چاند کے عرق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑا نہیں لگے گا۔ کچے روٹی کا اور کچے پھل کھانے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا یہ مردانہ طاقت کی کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کرے۔ جامن کی پتی چپا لینے سے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوتے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھاؤ۔ سونے سے قبل اسپغول چرخ کا استعمال کرو، یعنی گرم پانی پی لو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سے خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوگے۔ جو بچہ بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو سکتی ہوتی ہیں، وہ بڑے ہو کر صفی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائے تو لیموں کا چاٹ لو، بیماری دور ہو جائے گی۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں، لو بیماری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کی عادی ہو ان کو دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے پٹوں کی کمزوری ہوتی ہے اور پٹے میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھو پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش کھا لیا کرے، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ زیادہ سوچنے والے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ وزن بڑھنے لگے یا موٹاپا آنے لے لو، ایک ایسا پھل جس کے استعمال سے پیٹ چند دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ کچا لیمو روزانہ استعمال کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی اور چند دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ اجوائن روزانہ استعمال کرو، پیٹ کی چربی بھی پگھل جائے گی اور پیٹ چند دن میں اندر جائے گا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے روزانہ کھانے سے پہلے ایک کیڑا ضرور کھائیں۔ رہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر پانی سے سبزی پر چھڑک دے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے جوڑوں اور پٹوں کا درد جلدی آتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئے تو ماش کی دال زیادہ سے زیادہ کھا لے،